علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تعالى في شأن حبيبه ونبيه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله تعالى عليه وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ معزز حاضرین کرام، اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عطا سے ہم سب اس کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور اس نماز جمعہ کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا انسانوں کے لیے۔ یہ جتنے دنیا میں جو مخلوقات ہے یہ سب اللہ رب العزت کی پیدا کرتا ہے، اور ان تمام مخلوقات میں ساری چیزیں برابر نہیں۔ جتنے بھی انبیاء و رسول نظام تشریف لائے اس میں بعض رسول بعض سے افضل ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یعنی رسول بھی سارے رسول برابر نہیں، بعض رسول بعض رسولوں پر فضیلت رکھتے ہیں، فضیلت کے اعتبار سے۔ فرشتے بھی اسی طرح، بعض فرشتے بعض فرشتوں پر فضیلت رکھتے ہیں، یا بھی بے جان چیزیں ہیں، بعض شہر دوسرے شہروں سے فضیلت رکھتے ہیں۔ پہاڑ ہے تو پہاڑوں میں بھی فرق ہے، سمندروں میں، دریاؤں میں، پانیوں میں، اللہ رب العزت نے بعض کو بعض چیزوں پر فضیلت رکھی ہے۔ اسی طریقے سے جو ایام ہوتے ہیں، جو دن ہوتے ہیں، جو مہینے آتے ہیں، مہینوں کو بھی اللہ رب العزت نے بعض مہینوں کو بعض پر فضیلت رکھی۔ جو دن آتے ہیں، ہفتے کے جو دن ہوتے ہیں، ان دنوں میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت رکھی۔ اسی طریقے سے جو راتیں ہوتی ہیں وہ ساری راتیں بھی برابر نہیں ہوتی ہیں، بعض راتیں بعض پر فضیلت رکھی۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 ایسی راتیں ہیں جن میں اللہ رب العزت بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، بارگاہ میں جو ایسی دعاؤں کو رد نہیں کیا جاتا ہے۔ عیدین کی راتیں، اور ایک شب قدر ہے، اور ایک شب برات جو آنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رات میں جو فضیلت ہے، اس کی جو برکتیں ہیں، اس کو بھی جانیں گے، یعنی اس رات کے آنے سے پہلے ہمیں کس چیز کی تیاری کرنی ہے اس کے حوالے سے سنیں۔ اس رات کے حوالے سے قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ والکتاب المبین، روشن کتاب کی قسم، انا انزلناہ، بے شک ہم نے قرآن کو
فی لیلۃ مبارک رات میں نازل فرمایا۔ آگے ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، جس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے، فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ جس رات میں حکمت والے کام تقسیم کر دیے جاتے ہیں، بانٹ دیے جاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ یہ آیت کریمہ سے مراد شب برات ہے، اور اکثر مفسرین نے اس سے مراد شب قدر بھی کی۔ امام صاحبی ہے اور بھی بہت سارے مفسرین ہیں جنہوں نے جو لیلۃ مبارکہ جو آیت کریمہ میں ہے اس سے مراد جو آنے والی رات ہے وہ رات مراد ہے، اور اس کے لیے انہوں نے احادیث کریمہ سے بہت سارے جو سے دلائل بھی پیش کیے کہ اس سے مراد۔ بہرحال کوئی بھی ہو، اس آیت کریمہ سے مراد یہ رات ہو یا کوئی اور رات شب قدر ہو، لیکن اس رات کی جو فضیلت ہے وہ قرآن و حدیث میں اور جگہ جو ہے مذکور ہے۔ جیسے اس رات کے حوالے سے ہے جو تحویل جو قبلہ ہے، جو پہلے مدینہ منورہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو پہلے نماز بیت المقدس کی طرف پڑھ رہے، فلسطین جو بیت المقدس ہے اس طرف رک کر نماز پڑھی جا رہی، تو جس دن قبلہ بدلا وہ رات 15 شعبان۔ تو بہرحال 15 شعبان کی بہت ساری فضیلت ہے۔ اس رات کے حوالے سے مشکات شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں کہ اے عائشہ جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ تو حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں تو نہیں جانتی اس رات میں کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ جتنے لوگ آئندہ سال پیدا ہونے والے ہوتے ہیں ان سب کا نام لکھ دیتا ہے۔ آئندہ سال جتنے بچے پیدا ہونے والے ہوتے ہیں، دنیا میں آنے والے ہوتے ہیں، ان سب کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا اور جتنے لوگوں کی موت ہونے والی ہے ان کا نام بھی درج کر دیا جاتا ہے۔ اور اس رات میں اللہ رب العزت بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال جو ہے پیش کیے جاتے ہیں، اور اس رات میں اللہ رب العزت رزق کو تقسیم فرماتا ہے۔ آئندہ سال تک جو رزق ہے وہ معاملہ بھی اسی رات ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں فرمائی، جتنے لوگ پیدا ہونے والے ہیں، جتنے مرنے والے ہیں، بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ کا رزق آسمان سے زمین پر اترتا ہے۔ جتنے لوگ جو دعائیں کرتے ہیں وہ دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 15ویں شب آتی ہے، شعبان کی 15ویں رات جب آتی ہے، جب آئے تو تم اس رات میں قیام کرو، فقوموا لیلہ یعنی رات میں عبادت کرو، وصوموا نہارہا اور دن میں روزہ رکھو۔ جب یہ رات آ جائے تو اس رات کی یہ فضیلت ہے، اس میں یہ کام کرو۔ کیوں؟ تو آگے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب سورج جب غروب ہوتا ہے، یعنی 14ویں شعبان کا سورج غروب ہوتا ہے، 15ویں شعبان مغرب کے بعد شروع ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، جیسا کہ اس کی شایع نشان
اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور بندوں سے یہ کہتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا اس کی بخشش کر دو، ہے کوئی معافی چاہنے والا اسے معاف کر دو، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا اسے رزق عطا کر دو، ہے کوئی مصیبت زیادہ اسے اس کی مصیبت کو دور کر دوں، الا قضا الا قضا۔ اس طرح اللہ رب العزت ندا لگاتے رہتا ہے کوئی کسی چیز کا طلبگار، ہے کوئی رزق کا طلبگار، ہے کوئی معافی کا طلبگار، اسے میں عطا کروں، یہاں تک کہ فجر کا وقت آ جاتا ہے اور یہ ندا دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ کب آنے والی شب، یعنی اتوار کا جو دن ہے 15ویں شعبان، اس رات کے آنے سے پہلے بہت سارے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے ابن ماجہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے حضور کو بستر پر نہیں پایا تو میں حضور کو تلاش کرتے ہوئے رات میں نکلی تو میں نے حضور کو جنت البقیع جو مدینہ منورہ کے پاس جو قبرستان ہے وہاں حضور کو میں نے دیکھا۔ تو جیسے میں نے دیکھا کہ یا رسول اللہ آپ یہاں تشریف فرمائے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کیا عائشہ کیا تم نے سمجھا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہیں ناراض کریں گے، تمہارے ساتھ ناانصافی ہوگی؟ نہیں یا رسول اللہ میں نے سمجھا آپ کسی اور زوجہ کے پاس چلے گئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عائشہ جانتی ہو آج کون سی شب ہے؟ آج 15ویں شب ہے، شعبان کی 15ویں رات ہے، اور آج کی رات اللہ تبارک و تعالی بنو کلب ایک قبیلہ ہے مدینہ منورہ میں جو جن کے پاس بکریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، بنو کلب کے بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اس کے برابر لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ آج کی رات اللہ تعالیٰ بنو کلب ایک قبیلہ ہے اس کے پاس بہت زیادہ بکریاں ہو، ان بکریوں کے جسم پر جو بال ہیں ان بالوں سے زیادہ لوگوں کی آج کی رات مغفرت فرما دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر کچھ لوگ ہیں جس رات اللہ کی بخشش، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے اور لوگ ان رحمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، اللہ سے رزق بھی طلب کرتے رہتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بدنصیب لوگ ہیں کہ اس رات بھی وہ لوگ اس سے محروم رہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا وہ شخص ہے جو شرک اور کفر میں مبتلا، جو کافر ہے، جو مشرک ہے، ان کی اس رات بھی بخشش نہیں۔ دوسرا جن کے دلوں میں اپنے بھائی کے حوالے سے کینہ، حسد، عداوت دلوں میں جن کے بھرے ہوئے ہیں ان کی بھی بخشش نہیں ہو۔ اپنے بھائی کے حوالے سے جو کینے کو، حسد کو اپنے دل میں پال رہے ہیں، معاف نہیں کرتے، دشمنی اور عداوت کو بڑھا رہے ہیں، اور اس رات بھی ایسے کم نصیب مسلمان کی بھی جو ہے بخشش نہیں ہو۔ تیسرے نمبر جو والدین کا نافرمان ہوگا اس کی بھی بخشش نہیں ہو، اور ایک روایت میں ہے جادوگر جو ہوگا، اور ایک روایت کے مطابق جو زانی، زنا کرنے والے اور جو شراب کے جو عادی ہوں گے ان کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوگی۔ یہ لوگ محروم ہیں، یعنی جس رات اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہو، جس رات آسمانی دنیا پر اللہ رب العزت نزول اجلال فرما رہا ہو،
اور یہ ندا لگاتا ہوں کہ ہے کوئی رزق کا طلبگار اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی معافی طلب کرنے والا اسے معاف کروں، ہے کوئی مصیبت زیادہ اس کی مصیبتوں کو دور کروں. یہ ندا ساری رات چلتی رہے گی. لیکن کچھ ایسے کم نصیب بد نصیب بھی ہوں گے جن کی اس رات نہ مغفرت ہوگی، نہ ان کی مصیبتوں کو دور کیا جائے گا، نہ ان کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی. وہ یہ لوگ ہیں. اس حوالے سے کہ آخر ایسا جو کینے کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کے دل میں کینہ ہوتا ہے اس کی بھی دعا قبول نہیں ہو. اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے، شعیب الایمان کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرمایا. حضور نے فرمایا کہ ابھی ایک جنتی آئے گا، ابھی ایک ایسا شخص مسجد میں آئے گا جو جنت میں داخل ہو. صحابہ کرام انتظار کر رہے تھے کون آئے گا، دیکھیں گے. تو ایک انصاری صحابی جن کے داڑھی سے وضو کے جو قطرات تھے وہ ٹپک رہے تھے اور جن کے ہاتھ میں جوتے چپل لیے ہوئے تھے، وہ آتے ہیں، صحابہ کرام دیکھتے ہیں. مطلب کوئی اتنا کوئی خاص آدمی تو نہیں ہے، مطلب کوئی مشہور صحابی، خاموش ہو جاتے ہیں. پھر دوسرے دن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ابھی ایک جنتی آئے گا. تو پھر دوسرے دن بھی وہی شخص آتا. تیسرے دن بھی حضور فرماتے کہ ابھی ایک جنتی آئے گا. تو تیسرے دن یعنی تینوں دن وہی شخص آتا ہے مسجد. حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن فرمایا کہ تم ابھی جنتی کو دیکھو گے اور تینوں دن وہی شخص ہے. تو دیکھو تو صحیح، یعنی صحابہ کرام کو نیکیوں کرنے پر اور جنتی ہونے پر آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی. تو ایسے کون سا عمل کرتے ہیں، ایسی کون سی جو ایسے نمازیں پڑھتے ہیں، ایسی کون سی ذکر و اذکار کرتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں دن فرمایا کہ یہ جنتی ہے. تو وہ حضرت عبداللہ بن عمرو انصار صحابی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آپ کے گھر پر رکنا چاہتا ہوں. میرے والدین سے میرے والد سے گڑبڑ ہو گئی، یعنی کچھ ناراضگی ہے، تو میں گھر نہیں جا کر آپ کے یہاں رہنا چاہتا ہوں. 1-2 دن کے لیے اجازت دے دیجیے، 2-3 دن کے لیے. تو وہ انصاری صاحب کہتے ہاں آپ رہیے گھر. یعنی وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں آخر یہ رات میں کون سی عبادتیں ہوتی ہے، ان کا دن کیسے گزرتا ہے، ان کی رات کیسے ہوتی ہے، تو دیکھو تو صحیح تاکہ میں بھی ان چیزوں کو اختیار کروں. صحابہ کرام میں نیکیوں میں مقابلہ ہوتا ہے. ہم دنیا کی چیزوں میں ایک چیزوں میں مقابلہ کرتے ہیں، صحابہ کرام دنیاوی چیزوں میں نہیں، وہ آخرت میں جو اللہ کی بارگاہ میں اور جنت میں جو چیزیں لے جانے والی ہیں ان میں مقابلہ کرتے تھے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. جلدی کرو، سبقت کرو کس کی طرف؟ اللہ کی مغفرت کی طرف، جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کو محیط ہے. تو صحابہ کرام مقابلہ کرتے تھے اچھی چیزوں. تو اب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اشتیاق ہوتا ہے، وہ آرام کرتے ہیں، رات بھر دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ آپ اٹھیں گے تو کون سی عبادت کریں گے، کون سی نمازیں پڑھیں گے. وہ عشاء کے بعد آتے ہیں اور کچھ اذکار و اوراد و وظائف پڑھتے ہیں، آرام کرتے ہیں. اب یہ انتظار میں رہتے کہ اب اٹھیں گے تو دیکھوں گا. 12 1 2 3 4 بج گئے لیکن اٹھتے ہی نہیں. صبح فجر کی اذان ہوتی ہے، وہ انصار صاحب اٹھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ تہجد میں بھی نہیں اٹھتے. انہیں بڑا تعجب ہوتا، یہ تو تہجد بھی نہیں پڑھتے. پھر دوسرے دن بولتے کہ ایک دن اور رک جاتا ہوں. دوسرے دن بھی دیکھتے ہیں، تیسرے دن بھی دیکھ لیتے ہیں. تینوں دن ان کا یہی معمول ہے.
عشاء کی نماز پڑھ کر آتے ہیں، کچھ اوراد و وظائف کرتے ہیں اور سو جاتے ہیں، پھر صبح فجر کی اذان ہوتی ہے تو اذان میں چلے جاتے ہیں، تہجد بھی نہیں پڑھ رہے، کوئی وظیفہ نہیں ہے، قرآن کی تلاوت ہے، تو اس کے بعد جاتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ میں آپ کے گھر پر جو رکنے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ میرے والد سے اتنا بڑا معاملہ نہیں ہوا کہ جس کی وجہ سے میں یہاں رکنے کی ضرورت پیش آئی، اتنا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ رکنے کی اہم وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں مجلسوں میں کہا کہ ایک جنتی آئے گا، ابھی تم دیکھو گے، تینوں دن دیکھا کہ اس وقت آپ ہی تشریف لائے، تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں، ایسی کون سی عبادت کرتے ہیں، ایسی کون سے نمازیں آپ ادا کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں دن آپ کو جو ہے جنت کی بشارت دی۔ صحابی رسول انصار صحابی فرماتے ہیں میری تو اتنی عبادت ہے، میں اتنی عبادت کرتا ہوں جو تم نے دیکھے کہ رات میں عشاء کی نماز پڑھتا ہوں اور فجر کی نماز پڑھتا ہوں، یہی میرا معمول، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تو جب وہ واپس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ واپس جانے لگتے تو پھر فرماتے ہاں اتنا ہے کہ جب میں بستر پر جاتا ہوں تو میرے دل میں کسی بھی مسلمان کے حوالے سے کینہ اور عداوت، بغض و حسد نہیں ہوتا۔ جب میں بستر پر سونے لگتا ہوں تو کسی بھی مسلمان کے حوالے سے جلن، حسد اور اس طرح کی چیزیں سے، یعنی میں کسی مسلمان سے کوئی معاملہ ہوگا تو میں اس سے جو ہے یہ نہیں کہ دل میں رکھنے کا کسی طرح، میرا یہی ہمیشہ ہوتا ہے کہ جب بھی بستر پر جاتا ہوں تو تمام مسلمانوں کے حوالے سے، میرے جتنے بھی بھائی ہیں ان کے حوالے سے میرا دل صاف ہوتا ہے۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر، یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ابھی جنتی آئے گا، اور تینوں دن نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی۔ اور ایک حدیث پاک ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ اگر وہ ٹکڑا سلامت ہے تو سارا جسم سلامت ہوگا، اگر وہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، الا وہی القلب، وہ دل ہے۔ اگر دل صحیح ہے تو جسم کے تمام اعضاء درست رہیں گے، اگر وہ بگڑ گیا تو پورے جسم کو تباہ و برباد کیجیے۔ یعنی کینہ، جو حسد، جو عداوت کسی مسلمان کے حوالے سے دل میں رکھنا اتنی بری عادت اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ شب برات جیسی عظیم رات بھی اس کی جو سے بخشش نہیں ہوگی، اور جو خالی رکھتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت بتا دی۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، کہ کچھ لوگ یعنی اہل ایمان، جو ایمان والے ہیں، ان کے اوصاف سورہ حشر میں ہیں، کچھ لوگ آئیں گے والذین آمنوا جاءوا ان کے بعد، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ کیا دعا کریں گے؟ کہ اے اللہ جو ہم سے پہلے ہماری بخشش فرما، ربنا اغفر لنا، اور ہمارے وہ مسلمان بھائی جو ہم سے پہلے چلے گئے ان کی بھی بخشش فرما دے، اور ربنا لا تجعل فی قلوبنا، اور ہمارے دل میں، ہمارے سینوں کو، ہمارے دلوں کو کینے سے پاک و صاف فرما دے۔ لا تجعلنا فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، ایمان والوں کے حوالے سے ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرما دے، کینے کو ختم۔ یہ دعائیں، اور قرآن پاک میں ایک جگہ ہے وَنَزَعْنَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، کہ ہم جب جنتی کو جنت میں داخل کریں گے تو ہم ان کے سینوں سے کینے کو نکال دیں گے۔ کینے کے ساتھ جنت میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے ہمارے پاس ایک عظیم رات، برکتوں والی، رحمتوں والی، مغفرت والی، بخشش والی رات آنے والی ہے۔ اس رات کے آنے سے پہلے اگر آپ کے دلوں میں کسی مسلمان کے لیے
کوئی عداوت، کوئی نفرت، کینہ، کسی معاملے کو لے کر جو ہے بات چیت ختم ہو چکی ہے، خاندان جو ہے رشتہ دار جو ہے دور ہو چکے ہیں، ان چیزوں کو بھلا کر آپ آگے بڑھیے، ان سے ملاقات کیجئے اور ساری چیزوں کو بھلا کر جو ہے اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں بخشش و معافی مانگے، تو پھر اللہ رب العزت وہ رات عبادت کرنا، اس رات میں بخشش چاہنا، توبہ کرنا، یہ سب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ اس رات کے آنے سے پہلے ان چیزوں کو آپ بتائیے، ایسا کوئی بڑا معاملہ نہیں ہوگا جو نفرتیں، جو عداوتیں، جو ایک دوسرے پر جو حسد کے معاملات، جو کینے کو اپنے دلوں میں لیے، ایسا کوئی بڑا معاملہ نہیں ہوگا۔ آپ بتائیے حضرت یوسف علیہ السلام، قرآن پاک کو جب پڑھیں گے یوسف علیہ السلام کا واقعہ، ان کے بھائیوں نے کیا کیا؟ ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پر چوری کا بھی الزام لگایا، ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا، ان کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کم داموں میں کسی کے ہاتھ بھی بیچ دیا، بہت کچھ کیا، بہت زیادہ ظلم، یعنی ایک بہت کمسین بچے کے ساتھ یہ ساری چیزیں ان کے بھائیوں نے کیا۔ اور جب یوسف علیہ السلام تخت پر بیٹھے، جب وزیر بنے، جب حکومت میں تھے، جب پاور میں تھے، اس وقت جب ان کے بھائیوں نے سامنے آیا اور جب اس گناہ کو یاد کیے کہ اسی بھائی کے ساتھ ہم نے جو ہے بے انصافی کی، ہم نے اپنے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا، ہم نے اپنے بھائی کو سستے داموں میں بیچ دیا، یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی تمہیں جو ہے آج معافی کا دن ہے، میں نے معاف کر دیا۔ یعنی یوسف علیہ السلام پوری طاقت میں، سلطنت میں، پاور میں ہونے کے بعد وہ چاہتے تو سزا دے سکتے تھے، وہ چاہتے تو بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کوئی ملامت نہیں ہے، آج کوئی تمہاری گرفت نہیں ہے، آج میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو یہ تو اتنا بڑا معاملہ تو میرے خیال سے اپنے مسلمان بھائیوں میں، رشتہ داروں میں ایسا کوئی اتنا، یعنی کوئی ہمیں کنویں میں پھینک دیا ہو یا کوئی کسی کو مار دیا ہو یا کوئی کسی کو، اتنا بڑا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، چھوٹے چھوٹے معاملات ہوں، اور ان چھوٹے چھوٹے معاملات کو لے کر اتنی عظیم عظیم برکتوں والی رات، بخشش والی رات آتی ہے، لیکن راتوں میں جاگتے بھی ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، لیکن جس چیز کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی کہ اس رات اگرچہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر بخشش تو ہوگی، لیکن کچھ ایسے بدنصیب بھی لوگ ہوں گے جن کی بخشش نہیں ہوگی، ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جو کینہ اور عداوت میں جو ہے دلوں میں عداوت اور کینے کو رکھا ہوا، اس کی بھی بخشش۔ یہ چیز اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس میں بہت سارے لوگ ملوث، شراب ہے، زنا ہے، ان چیزوں سے، سود خوری ہے، ان میں سے بہت سارے لوگ بچتے ہیں، لیکن اس رات ایسے لوگوں کی بھی بخشش نہیں ہے جس کے دل میں کینہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے، اور یہ ایسی بری خصلت ہے، اس سے آخرت بھی تباہ ہوتی ہے، دنیا میں تباہ و برباد ہوتی ہے۔ دنیا جو دلوں میں کینہ اور حسد کو پالے ہوئے رہتے ہیں، یہ جو جتنے بیماریاں ہوتے ہیں دل کے، جو ایسے ہارٹ اٹیک ہو یا بلڈ پریشر ہو، یہ جو جتنے بیماریاں، فالج کی جو بیماری ہوتی ہے، جو جتنا زیادہ اپنے دل میں کینہ عداوت رکھے ہوگا، یہ دنیا میں بھی جو یہ ساری بیماریاں اسے زیادہ آتی ہیں۔ اپنے دل کو صاف رکھیں، کچھ ہو گیا تو معافی مانگ، کوئی ایسا نہیں ہے، معافی مانگنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معافی مانگنے سے عزت کم نہیں ہوتی، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اور معاف کرنے سے اس کی عزت کم نہیں، عزت بڑھتی ہے، حدیث پاک۔ اور معاف کرنا کیا ہے؟ اللہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ جو لوگ غصے کو پی لیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ رب العزت ایسے بندوں کو محبوب رکھتا ہے، احسان کرنے والے بندے ہیں، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو معاف کرنا اور درگزر کرنا یہ اچھی چیز ہے، اس سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں بھی جو ہے سے بہتر ہے۔
اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو ہے سے بڑا کرنا اور ان چیزوں کو دلوں میں رکھ کر نہ تو ہماری عبادت میں ہمیں دل لگے گا، نہ ہماری صحت برابر رہتی ہے، نہ ایسی جو مقدس رات جو آنے والی ہیں ان راتوں میں بھی جو ہے سے ہماری بخشش اور ہماری عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ تو معزز حاضرین اکرام، اس رات کے آنے سے پہلے آپ حضرات جو ہے سے اگر کسی سے کچھ ہو گئی، انبن ہو گئی کسی معاملے کو لے کر، اگر آپ حق پر ہیں، آپ سے غلطی نہیں ہے، وہ آگے والے سے غلطی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو حق پر ہونے کے باوجود اگر کسی کو معاف کر دیتا ہے تو جنت کے جو محلات ہوتے ہیں ان میں جو درمیان میں جو محل ہوتا ہے، وہ جو حق پر ہونے کے بعد جو اپنے بھائی کو معاف کر دیتا ہے اس کے لیے وہ محل اللہ رب العزت عطا کرے۔ جنت میں عالی شان محلات ہوں۔ ابھی جو معراج ہے، معراج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ساری چیزوں کا مشاہدہ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عالی شان محلات کو دیکھتے حضرت جبرائیل امین سے پوچھتے یہ عالی شان محلات کس کے لیے ہے؟ تو جبرائیل امین کہتے ہیں کہ یہ آپ کی امت کے ان خوش نصیب مسلمانوں کے لیے ہے جو غلطیوں کو معاف کر دیتے، جو درگزر کرتے، اور جو غلطی ہے اور وہ معاف کر دے، ہاں میری ہی غلطی۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جنت کے جو سراؤنڈنگ میں جو محلات ہوتے ہیں ان میں سے ایک محل اسے عطا ہوتا ہے۔ جو غلطی پر نہیں ہے وہ اگر معاف کرتے تو اس کے جنت کے بیچ میں جو محل ہوتا ہے وہ ملتا ہے، اور جو غلطی پر ہے اور پھر معاف کر دے تو وہ سراؤنڈنگ جو جنت کے آزو بازو جو محلات ہے اسے جو وہ ملے۔ سبحان اللہ، معاف کرنا اتنا بہترین عمل ہے، اگر آپ اندازہ لگائیے قیامت کا دن ہوگا، لوگ ابھی حساب و کتاب نہیں دیے ہوں گے، سارے لوگ جو ہے سے اپنے نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ اللہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن ایک ندا ہوگی، اعلان ہوگا کہ جن کے ذمے اللہ کے ذمے جن کا اجر ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سارے لوگ ایک کو ایک دیکھیں گے قیامت کے دن، یہ اعلان ہوگا کہ جن کے اللہ کے ذمے جن کا ذمہ کرم ہے، جن پر ثواب دینا اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ جنت میں داخل ہوتا ہے۔ تو لوگ ایک کو ایک بار اعلان ہوگا، دوسری بار اعلان ہوگا، تیسری بار یہ اعلان ہوگا کہ اللہ کے ذمے بہرحال کون سا اللہ کے ذمے بندوں کا کون سا حق ہے ایسا؟ تو اللہ یہ ندا کی جائے گی جو دنیا میں لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں وہ ان کو ہوگا کہ بلا حساب و کتاب تم جنت میں داخل ہوگے۔ سبحان اللہ، یہ ہے معاف کرنے کی برکت ہے۔ تو معزز حاضرین اکرام، ہمارے درمیان ایک عظیم اور بابرکت رات آنے والی ہے۔ اس رات کے آنے سے پہلے آپ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر، ان تمام اختلافات کو، حسد، کینہ اور عداوت، دشمنیوں کو رکھ کر جو ہے آپ اس رات کے آنے سے پہلے ان ساری چیزوں کو بھلا کر اپنی زندگی کی شروعات اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی کے ذریعے، توبہ کے ذریعے معافی گے تو اللہ رب العزت ضرور ہمارے اعمال کو ہماری بخشش فرمائے۔ اور اس رات میں جو حدیث پاک ہے، اچھا بار بار کچھ لوگ ہیں کیونکہ ابھی زیادہ چیزیں سوشل میڈیا پہ بھی آ رہی، یہ جو حدیث پاک میں بتا رہا ہے ابن ماجہ کی حدیث ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے اور شعیب الایمان کی حدیث ہے، اور ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں بار بار اس طرح کے ویڈیوز آ رہے ہیں کہ کچھ لوگ کلمہ پڑھنے والے ہی ہیں، وہ اس رات کے حوالے سے اس رات کی فضیلت کے حوالے سے انکار کرتے تھے یہ حدیث ضعیف ہے۔ یہ جو مولا کائنات کی جو حدیث ہے ابن ماجہ، یہ حدیث ضعیف ہے، اس کا کوئی یہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، اس حدیث پاک بہت سارے محدثین نے روایت کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ فضائل کے باب میں کوئی حدیث اگر ضعیف بھی ہو، فضائل ایک ہے، عقائد کا ایک باب ہے جن کے ذریعے انسان ایمان و کفر کا معاملہ ہوتا ہے، مسائل کی ایک جو ہے حدیث ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے فضیلت، جس حدیث سے کوئی فضیلت ہوتی ہے تو ان فضیلت کے حوالے سے تمام محدثین فرماتے ہیں فضیلت میں اگر کوئی حدیث ضعیف بھی ہے تو اس پر عمل کیا جائے گا اور وہ حدیث محدثین کے نزدیک حجت ہوگی۔ لہذا
اس طرح کی چیزیں کہ یہ ضعیف ہے وہ ہے، یہ سب ضعیف ایمان والے ہی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، عبادت کے جو چور ہوتے ہیں، جن کے جو ہے جسم نفسانی خواہشات میں عبادت میں دل نہیں لگتا ہے، جن کو سڑکوں پر اور بستروں پر جن کا جو ہے مزہ آتا ہے، ان کو جو ہے اسی طرح کی کوئی چیزیں مل گئی کہ یہ حدیث کمزور ہے وہ ہے کہہ کر جو ہے وہ آرام اور عیش پرستی میں جو ہے رہتے ہیں۔ لیکن یہ بزرگان دین کا عمل رہا ہے، صحابہ کرام کا عمل رہا ہے۔ اگر اتنا تو صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ، یعنی رمضان کے بعد، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سب سے زیادہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے بعد شعبان کے روزے رکھتے ہیں۔ تو شعبان کی جو ہے کثرت کے ساتھ روزے رکھنا چاہیے، جو حدیث ابن ماجہ میں ہے کہ رات میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ اور اس رات کا ایک دوسرا عمل یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کہاں تشریف لے گئے؟ جنت البقیع میں تشریف لے گئے، قبرستان تشریف لے گئے۔ آپ حضرات بھی جو ہے قبرستان جائے، اپنی والدین، اپنے مرحومین، جو گھر کے جتنے بھی مرحومین ہیں، ان کے لیے ایثار ثواب کا اہتمام کیجیے۔ یہ جو روحیں ہوتی ہے یہ انتظار کرتی رہتی ہے اور یہ ندا دیتی ہے، گھروں پر آتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ ہے کوئی آج کی رات صدقہ دینے والا، ہے کوئی ہمارے لیے ایصال ثواب کرنے والا۔ لیکن جو لوگ صدقہ کریں گے تو انہیں تسلی مل جاتی ہے، لیکن جو اپنے کھانے پینے اور صدقہ نہیں کرتے، قبرستان نہیں جاتے، جو مرحومین اپنی والدین کو بھول جاتے ہیں، اپنے رشتہ دار جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت طلب کرنا بھول جاتے ہیں، وہ لوگ افسوس کے ساتھ ان کی روحیں واپس چلی جاتی ہیں۔ روحیں جو ہوتی ہے وہ ہر دن جو ہے گھروں پر جمعہ کا دن ہے، کچھ مقدس ایام جو ہوتے ہیں ان میں روحیں آتی ہے۔ جب کوئی ان کے لیے ایصال ثواب اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو ان کا جو لیول ہوتا ہے، ان کو جس جگہ ہوتے ہیں ان کا بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بزرگان دین کا ایک زمانے سے طریقہ رہا۔ قبرستان جانا تو خود حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو تلاش کرتے ہوئے نکلے تو قبرستان میں جنت البقیع میں ملے۔ تو قبرستان کا جو عمل ہے، ایصال ثواب کا عمل ہے، مغفرت چاہنا ہے، اللہ رب العزت کی معافی چاہنا ہے، ان ساری چیزوں کا جو معمول رہا ان چیزوں پر عمل کیجئے۔ لیکن اس رات آنے سے پہلے ان چیزوں کا خیال رکھیے جس کی وجہ سے ہماری بخشش نہیں ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہمارا دل جو ہے صاف ہونا چاہیے۔ اگر کسی سے آپ کی انبن ہو گئی، اختلاف ہے، ان ساری چیزوں کو بھلا کر ایک دوسرے سے معافی چاہیے۔ اس کے والدین سے اگر کسی سے جھگڑا ہو گیا، والدین سے بھی معافی مانگیے اور اس کے بعد اس رات میں بخشش مانگیے۔ پھر دیکھیے اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول دیکھیے، اللہ رب العزت کیسے آپ پر رزق کی بارش عطا فرمائے گا۔ اس رات اللہ تعالیٰ جو بندہ جو مانگتا ہے اسے بھی عطا کرتا ہے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو اولاد کے لیے مانگیے اللہ کی بارگاہ میں۔ اگر کوئی کاروبار نہیں ہے تو کاروبار کے حوالے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کیجیے۔ اگر کوئی گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے، صدق دل سے توبہ کیجیے۔ توبہ کے حوالے سے انشاءاللہ شب برات میں بھی تفصیلی گفتگو ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو اس آنے والی رات میں ساری چیزوں کو بھلا کر، ساری چیزوں ایک دوسرے سے معافی چاہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کا انتظام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، جو حضرات سنت